اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام کے بعد میں شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی مدنی حفظہ اللہ کا اور راست النورہ دعویٰ سینٹر کا کہ اللہ کے فضل کے بعد ان کی کوششوں سے یہ پروگرام ترتیب پایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کے درس کا موضوع ہے کامیاب مومن کے اوصاف۔ کامیاب کون لوگ ہیں اور جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، اس موضوع پر آج کا درس ہوگا۔ تو آئیے، چونکہ وقت کم ہے اس لیے بغیر کسی تمہید کے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ عنوان بیان بتایا گیا، کامیاب مومن کے اوصاف۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کامیابی اصل میں کیا ہے، حقیقی کامیابی کسے کہتے ہیں، اصل میں کامیاب کون ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان کے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث میں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اصل میں کامیاب کہا ہے۔ تو جب ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اصل میں کامیاب وہ ہے جسے اخروی کامیابی حاصل ہو جائے، اور یہ آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ پا لینا۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جہنم سے آزادی مل جائے اور جنت حاصل ہو جائے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں آخرت کی کامیابی۔ یہی ہے حقیقی کامیابی، یہی ہے ہمیشہ کی کامیابی۔ جہاں تک دنیاوی کامیابی کی بات ہے تو دنیا کی کامیابی یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ عارضی کامیابی ہے، وقتی کامیابی ہے۔ یہ دنیا خود چند روزہ ہے، انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، لہٰذا اس دنیا کے اندر اسے جو کامیابی حاصل ہوتی ہے یا ہونے والی ہے وہ بھی چند روزہ ہے، 4 دن کی کامیابی ہے، فنا ہو جانے والی ہے دنیا اور دنیا کی تمام کامیابیاں۔ لہٰذا دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔
جائز طریقے سے دنیا کی کامیابی حاصل کرنا یہ اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ اسلام اس پر بھی زور دیتا ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیاوی کامیابیاں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، بلکہ اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے، اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ زیادہ بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، لہٰذا انسان اصل میں آخرت کی کامیابی کی کوشش کرے، تیاری کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کامیاب ہونے کی سعی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آخرت سے بے فکر ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، بے دین ہو جائے، دنیا کی کامیابی کے لیے آخرت کی کامیابی کو داؤ پر لگا دے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ تو بہرحال اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ ہے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، سب کو فنا ہونا ہے، اور تم سب کو قیامت کے دن دنیا میں کیے گئے تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ تو اس دن جسے جہنم سے نجات مل جائے گی اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا، تو وہی کامیاب ہے۔ رہی دنیا کی زندگی تو یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تو محترم حضرات، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمارے آپ کے لیے، ایک مومن کے لیے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ۔ اور یہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ اسی دنیا میں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت میں اس کا پھل ملے گا۔ تو یہ ہے کامیابی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کامیابی کس کو ملے گی؟ اس زاویے سے کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں؟ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کامیابی کے حصول کے لیے اولین اور بنیادی شرط ہے ایمان لانا۔ ایمان لائے بغیر آخرت کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ جو بھی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے ہیں، ان کو بھی پورا کرے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ نیک عمل کرنا اور برے عمل سے بچنا۔ تو جس کے اندر ایمان اور عمل ہوگا، نیک عمل، تو وہی کامیاب ہوگا۔ تو
کامیاب کون لوگ ہوں گے اور کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات کیا ہیں، اس سلسلے میں قرآن اور حدیث میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں ان سب کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے آج کے درس میں صرف ان اوصاف کا بیان ہوگا جو سورہ مؤمنون میں، سورۃ المؤمنون کے شروع میں ابتدائی 11 آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ انہی آیتوں کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ کامیاب کون لوگ ہوں گے اور یہ کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات کیا کیا ہیں، ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، یعنی کامیاب ہو گئے مومنین، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ مطلب یہ کہ ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے، مؤمنین ہی کامیاب ہوں گے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس دنیا کے اندر اور جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ وہ نہیں پا سکتے۔ قد افلح المؤمنون، کامیابی کی اولین اور بنیادی شرط ہے ایمان لانا۔ یہ ایمان والے کون ہیں اور ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بھی بہت زیادہ تفصیل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جن پر ایمان رکھنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جیسے کہ فرشتوں پر ایمان رکھنا، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنا اور رسولوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا اور تقدیر پر ایمان رکھنا۔ ان میں سے 3 زیادہ اہم ہیں، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے اور آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے اور وہی کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ یہ بھی ایمان میں داخل ہے، شامل ہے، لیکن یہ ایمان کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ جو اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی معبود برحق ہے، حقیقی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس بات پر بھی ایمان لایا جائے اور یہ کہ اللہ ہی حاجت روا ہے اور مشکل کشا ہے۔ حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے صرف اللہ کو پکارا جائے، صرف اللہ پر توکل رکھا جائے، صرف
اللہ سے امید رکھی جائے، صرف اللہ سے دعا کی جائے، صرف اللہ سے مانگا جائے، تو اللہ پر ایمان کا یہ مطلب ہے مختصر طور پر۔ اور رسول پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا نبی اور رسول مانا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے قرآن مجید، اس پر ایمان لایا جائے، جو دین اور شریعت لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے آئیں اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاری جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے اور اللہ کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، جس سے منع کیا اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ہے رسول پر ایمان رکھنے کا مطلب۔ افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے ایمان کا دعویٰ کرنے والے اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں، اللہ کو معبود برحق ماننے کے باوجود شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے اللہ کے ساتھ بزرگان دین کو بھی پکارتے ہیں، اولیاء صالحین کو پکارتے ہیں، تو یہ شرک ہے، یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ امن کن لوگوں کے لیے ہے، ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتے، ایمان اور شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، خالص ایمان ان کے پاس ہوتا ہے، تو اس خالص ایمان کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں جانے یا انجانے میں شرک کر بیٹھتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کسی شخصیت کو دے دیتے ہیں، کسی امام کو یا کسی اور شخصیت کو دے دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا عمل رہتے ہوئے، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ رہتے ہوئے کسی اور طریقے، کسی اور کے قول اور عمل کو معیار سمجھتے ہیں، یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ ایمان بالرسول کے خلاف ہے۔ تو خالص ایمان ہونا چاہیے اللہ پر بھی اور رسول پر بھی، اور اس میں شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخرت پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، قیامت واقع ہوگی اور آخرت کی عدالت قائم ہوگی، اور وہاں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اعمال کا حساب لے گا اور سب کو اس کے ایمان اور عمل کے مطابق جزا یا سزا ملے گی، جنت یا جہنم کی شکل میں۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ جو ایمان ہے یہ اولین اور بنیادی شرط ہے کامیابی کے لیے۔ جو اس طرح سے ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ ایمان والے ہیں، مومنین ہیں۔ یہ ایمان ہوگا تو آخرت کی کامیابی، جو کہ اصل کامیابی ہے، وہ نصیب ہوگی، حاصل ہوگی۔ اور جیسا کہ بتایا، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ دولت کا حاصل ہو جانا، شہرت مل جانا، عہدہ اور منصب پا لینا، یہ اصل کامیابی اور حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جو دنیا میں کامیاب ہو جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عہدہ منصب پالے، یہی کامیابی ہے۔ یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ، جس کے لیے پہلی شرط ہے کہ ایمان لایا جائے۔
جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا بلکہ اس کے یہاں کفر یا شرک پایا جائے گا تو اس کے اعمال چاہے جتنے اچھے ہوں، اس کے معاملات چاہے جتنے اچھے ہوں، اس کے اخلاق چاہے جتنے اچھے ہوں، آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ ہوں گے جو ایمان والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان والے نہیں ہیں یا جن کے پاس ایمان خالص نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ اور رسول پر خالص ایمان ہونا چاہیے، شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا یہی مطلب ہے، اللہ پر ایمان رکھا جائے کہ وہ معبود برحق ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، صرف اسی کو حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارا جائے، کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے، اور محمد رسول اللہ کا یہی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور آخری نبی اور رسول تسلیم کرتے ہوئے آپ کے دین لائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے، آپ کی سنت کو گلے سے لگایا جائے۔ تو توحید اور سنت کی پابندی کرنا، شرک اور بدعت سے بچنا، یہ کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ قد افلح المؤمنون میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ کامیاب ہوں گے کون؟ ایمان والے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف ایمان لے آنا یہ کافی ہے؟ ہم نے کہا کہ ایمان لانا لازمی شرط ہے کامیابی کے لیے، لیکن مکمل کامیابی کے لیے صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے۔ دل سے ایمان لے آنا اور زبان سے اقرار کر لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ضروری تو ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل کے اعتقاد اور زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی نیک عمل کرنا اور برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ یہ بھی ایمان میں داخل ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور تبھی جا کر مکمل کامیابی ممکن ہے۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ آپ پائیں گے آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان بھی لایا جائے اور نیک عمل بھی کیا جائے۔ تو ایمان لانے کے بعد اور کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے؟ مومنین کو، ایمان والوں کو کون سی خوبیاں ہیں، کون سے اوصاف ہیں جو اپنانے چاہیے، اور وہ کون سی خامیاں ہیں، اور وہ کون سی برائیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سے بچنے چاہیے۔ شریعت نے بڑی تفصیل سے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، سب کا احاطہ یہاں ممکن نہیں ہے، اس لیے صرف سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ کامیاب ہونے والے مومنوں کی صفات کیا ہیں۔ 6 صفات کا بیان ہے، 6 اوصاف یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ کن کے؟ ایمان والوں کے، جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہونے والے مومنین وہ لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے وہ ایماندار ہیں، وہ مومن ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یعنی جو نہ صرف یہ کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، بلکہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جسم کے ساتھ ساتھ اپنا دل دماغ بھی وہاں پر حاضر رکھتے ہیں، اور نماز کے اندر جو کچھ وہ پڑھتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اس کو وہ سمجھتے ہیں، اور ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کے ارکان کو ادا کرتے ہیں۔ نماز کے دوران
فضول حرکتوں سے بچتے ہیں، صرف انہی حرکتوں کو انجام دیتے ہیں جو نماز سے متعلق ہیں، باقی تمام حرکتوں سے پرہیز کرتے ہیں، ادھر ادھر نماز کی حالت میں نہیں دیکھتے ہیں، ادھر ادھر کی حرکت نہیں کرتے ہیں، اور نماز کے دوران یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کو، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس درجے کا تصور نہیں ہوتا تو یہ تصور ضرور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، سکون اطمینان کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کے دوران اپنے دل میں دنیاوی خیالات کو نہیں لاتے ہیں اور شیطانی وسوسوں کو جگہ نہیں دیتے ہیں۔ اس طرح کے خیالات اور وسوسے اگر آتے ہیں تو فوراً دور کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع کا مطلب، کہ نماز کے دوران دلی سکون ہو، دل جمعی ہو، معنوی اطمینان ہو، اور ظاہری سکون اور اطمینان بھی ہو، اعضاء و جوارح کا بھی سکون ہو۔ تو جو لوگ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ جن کی نماز اس درجے کی نہیں ہے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوں گے مومنین۔ کون مومنین؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ کامیاب ہونے والے مومنوں کی پہلی صفت نماز کے بارے میں ہے کہ وہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد، توحید کے بعد سب سے عظیم عمل، سب سے بڑی نیکی نماز کی پابندی ہے، نماز ادا کرنا ہے۔ سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان پر واجب اور فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز کا ادا کرنا، جو 5 وقتہ فرض نماز ہے، اور یہ نماز خشوع اور خضوع، سکون اطمینان سے ادا ہونی چاہیے۔ تو ایمان لانے کے بعد کامیابی کی پہلی شرط کیا ہے؟ نماز کی پابندی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ دوسری صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب وہ ایمان والے ہوں گے جو لغو اور بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، لغو اور بیکار باتوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، لغویات اور فضولیات میں نہیں پڑتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لغو، فضول اور بیکار، اس سے مراد کیا ہے؟ پہلے نمبر پر تو اس سے مراد کفر اور شرک کی باتیں ہیں، کہ کفریہ اور شرکیہ اعمال یہ انجام نہیں دیتے ہیں، کفریہ اور شرکیہ باتوں کو وہ نہیں کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام گناہ اور تمام برائیاں ہیں ان سے دور رہتے ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ کفر اور شرک اور تمام گناہوں اور تمام برے اعمال سے پرہیز اختیار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں اور تمام کاموں سے بھی دور رہتے ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جو فضولیات ہیں، جو بیکار بے فائدہ کی باتیں ہیں، بے فائدہ کے کام ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ یہ کامیاب ہونے والے لوگ، ایمان والے جو کامیاب ہونے والے ہیں، وہ گانے بجانے کی مجلسوں اور محفلوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ اس طرح کی مجلسوں اور محفلوں میں شریک نہیں ہوتے جہاں گانا بجانا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی مجلسوں اور محفلوں میں بھی نہیں ہوتے جہاں برائیاں ہوتی ہیں، گناہ کے کام کیے جاتے ہیں، غیبت بیان کی جاتی ہے، جھوٹ اور چغلی وغیرہ کا بیان ہوتا ہے۔ ایسی مجلسوں سے بھی دور رہتے ہیں جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں اللہ یا اس کے رسول کی اہانت کی جاتی ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، شریعت کے جو احکام ہیں ان کی پابندی نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی مجلسوں اور اس طرح کے پروگراموں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو کفار اور مشرکین کے مذہبی تہوار ہیں ان میں بھی شریک نہیں ہوتے، ان سے بھی دور رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔
वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिज़ून। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो बातिल में शरीक नहीं होते, झूठ में शरीक नहीं होते। कुफ्र और शिर्क सबसे बड़ा बातिल और झूठ है, इसमें शरीक नहीं होते, इस तरह की महफिल में शरीक नहीं होते। और कुफार और मुशरिकीन के जो मजहबी त्यौहार होते हैं वो कुफ्र और शिर्क पे मबनी होते हैं, उसमें शरीक नहीं होते। और इसी तरीके से हर जो बुराई की मजलिस होती है, प्रोग्राम होता है, उससे आप दूर होते हैं। और जब इस तरह की लग़वियात और फजूलियात से उनका गुजर होता है तो वो वहाँ से गुजर जाते हैं, वहाँ पर रुकते नहीं हैं, उसमें शरीक नहीं होते हैं, वक़ार के साथ वहाँ से गुजर जाते हैं। इसके अंदर कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिज़ून, जो लग़वियात और फजूलियात से दूर रहते हैं, ये भी दाखिल है कि ज़ुबान की हिफाजत की जाए और कान की हिफाजत की जाए, आँख की हिफाजत की जाए, दिल को पाक रखा जाए, ये भी ज़रूरी है। ज़ुबान से गुनाह ना किया जाए, कोई ऐसी बात ज़ुबान से ना बोली जाए जिसके अंदर गुनाह है, कोई ऐसी चीज़ ना सुनी जाए जिसका सुनना गुनाह है, कोई ऐसी चीज़ हराम चीज़ ना देखी जाए जिसका देखना गुनाह है। दिल को भी पाक रखा जाए बातिल अफकार नज़रियात से और बदअक़ीदगी से, शिरकिया अक़ायद से, और इसी तरीके से दिल की जो बीमारियां हैं, तकब्बुर, हसद, इन तमाम चीज़ों से दिल को पाक रखा जाए। इन्न समअ वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। पूछा जाएगा तमाम चीज़ों के बारे में, कान के बारे में भी, आँख के बारे में भी, दिल के बारे में भी, सब के बारे में पूछा जाएगा। इन तमाम चीज़ों की हिफाजत ज़रूरी है। और लायानी और फजूल की बातों से भी बचना ज़रूरी है। मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, अच्छा मुसलमान वो है जो लायानी और फजूल की बातों को छोड़ देता है। तो दूसरी अहम सिफत कामयाब होने वाले मोमिनों की क्या है? वो लग़्व और बेकार की बातों और कामों से परहेज इख्तियार करते हैं। तीसरी सिफत वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कामयाब होने वाले मोमिनीन वो हैं जो ज़कात अदा करते हैं, अपने मालों की ज़कात अदा करते हैं। जब उनका माल सोना, चांदी, रुपया, पैसा और जिनमें भी ज़कात फ़र्ज़ है, जब निसाब को पहुँच जाए तो जो मिक़दार मुतय्यन की गई शरीयत की तरफ से वो उतनी ज़कात निकालते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। इसका दूसरा मफ़हूम ये भी बयान किया है मुफ़स्सिरीन ने, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, यानी वो लोग अपने नफ्स का तज़किया करते हैं, अपने नफ्स को पाक रखते हैं, अपने नफ्स को बुखालत से, कंजूसी से पाक रखते हैं, बुरे अखलाक से अपने नफ्स को पाक रखते हैं। ज़कात देने से इंसान का माल पाक होता है और उसी तरीके से इंसान का नफ्स भी पाक होता है माल की मोहब्बत से। तो नफ्स का भी तज़किया करते हैं और माल की भी ज़कात निकालते हैं। ये दोनों इसके अंदर दाखिल है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया, और नाकाम व नामुराद हो गया वो जिसने अपने नफ्स को नापाक किया। तो माल की ज़कात भी और नफ्स का तज़किया भी दोनों ज़रूरी है। यहाँ पे गौर करने की बात है कि कामयाबी के लिए पहले नमाज का जिक्र हुआ और फिर यहाँ ज़कात का भी जिक्र हो रहा है। इससे मालूम ये होता है कि नमाज के साथ साथ ज़कात भी ज़रूरी है। और कुरान में आप पाएंगे कि नमाज और ज़कात दोनों एक दूसरे के साथी हैं। युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात, अक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, जगह जगह नमाज के साथ ज़कात का भी जिक्र आया है। इसलिए नमाज भी ज़रूरी है और ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात भी ज़रूरी है। जिस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं वो सदक़ा और खैरात करे। नमाज के ज़रिए से अल्लाह का हक़ अदा होता है और ज़कात के ज़रिए से अल्लाह का हक़ तो अदा होता ही है, बंदों के हुकूक़ भी अदा होते हैं। ज़कात दें, जो मुस्तहिक़ीन ज़कात हैं उनका हक़ अदा होता है। सदक़ात व खैरात करें, सिले रहमी अदा होती है इसके ज़रिए से, और लोगों के साथ एहसान किया जाता है। तो वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ये तीसरी शर्त है
کن کی؟ جو مومنین کامیاب ہونے والے ہیں ان کی۔ چونکہ وقت زیادہ نہیں اس لیے ہم مختصر طور پر گزرتے ہیں۔ چوتھی صفت ہے، چوتھا وصف ہے کامیاب ہونے والے مومنوں کی، والذین ہم لفروجہم حافظون۔ کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے کہ غیر کے سامنے، اجنبی کے سامنے، جن کے سامنے شرمگاہ کھولنا، ننگا ہونا جائز نہیں ہے، ان کے سامنے اپنی شرمگاہوں کو نہیں کھولتے ہیں، ان کے سامنے ننگے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی حرام کاری سے، بدکاری سے، زناکاری سے، اور اسی طریقے سے ختم ہونے والا ہے جو 40 منٹ ہے، اسی رابط پہ دوبارہ آپ آ جائیں گے پھر سے، تاکہ آپ اسٹارٹ رہیے، پھر اسی رابط پہ دوبارہ آ جائیں گے۔ ٹھیک، فیس بک پہ رہنے دیں لائیو۔ ٹھیک ہے شیخ۔ تو زنا تو جانتے ہیں شرعی نکاح کے بغیر ایک مرد یا عورت کا، ایک مرد اور عورت کا، لڑکا اور لڑکی کا جنسی تعلقات قائم کرنا حرام طریقے سے، یہ زناکاری ہے، اس سے شرمگاہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے آپس میں دو مردوں کا یا آپس میں دو عورتوں کا جنسی تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرنا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسٹارٹ کریں۔ ویڈیو ہے میری؟ ہاں کنٹینیو رہیں، ویڈیو آپ بس ٹائم نہیں، ویڈیو کر لیں۔ جی شیخ۔ بس ہم تو اس سے بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، زناکاری سے بھی، اور جو عمل قوم لوط کہا جاتا ہے اس سے بھی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ آج کل آپس میں دو مرد شادی کرتے ہیں یا دو عورتیں شادی کرتی ہیں، یہ سب حرام ہیں، اس سے بچنے ہی میں شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ تو زناکاری سے بھی بچتے ہیں اور اس طرح کی بدکاریوں سے بھی بچتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے، باندیوں کے، یعنی اگر اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں لونڈیوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ بیویوں اور اپنی باندیوں کے علاوہ کسی اور سے یا کسی اور طریقے سے جنسی خواہش پوری کرتے ہیں تو یہ قابل ملامت ہے، یہ گناہ ہے۔ لیکن بیوی یا باندی سے جنسی تعلق قائم کرنا، جنسی تسکین حاصل کرنا، یہ گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ بیوی تو جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، شوہر بیوی آپس میں تعلقات قائم کریں، یہ مطلوب ہے اور یہ جائز ہے۔ اور باندی، یہ شروع کے زمانے میں جب جہاد کا زمانہ تھا اور جہاد قیامت تک جاری ہے تو اس میں جو باندی حاصل ہوتی تھی، لونڈی حاصل ہوتی تھی، تو اس سے بھی خواہش پوری کرنا جائز ہے، جائز تھا، نکاح کرنا ضروری نہیں تھا۔ قیامت تک بھی اس طرح کا اگر ماحول، اس طرح کے حالات ہوں تو یہ جائز ہے۔ یا اس طرح کی جو باندیاں لونڈیاں ہوتی ہیں ان کو کوئی خرید لے تو وہ اس کی لونڈی اور باندی ہو جاتی ہے، لیکن آزاد عورتوں کو خریدنا، شریف عورتوں کو خریدنا، اس کے ذریعے سے لونڈی اور باندی بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے۔ آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو ان دو طریقوں کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ اختیار کرے گا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے
تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ جو ان دو طریقوں کے علاوہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے جنسی خواہش کی تسکین کے لیے تو وہ حد کو پار کرنے والے ہیں، حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ نکاح متعہ کرنا، یہ حرام ہے، یہ حد کو پار کرنا ہے۔ نکاح متعہ نص صریح اس کے بارے میں ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ شروع اسلام میں بعض مواقع پر اسے جائز قرار دیا گیا تھا، بعد میں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا نکاح متعہ۔ اسی طریقے سے جیسا کہ کہا، آپس میں دو مردوں یا دو عورتوں کا شادی کرنا، سو کال نام نہاد شادی، یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ استمناء بالید جس کو کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ سے اپنی خواہش کو پوری کرنا، مشت زنی کرنا، چاہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو، بہت سارے اہل علم نے کہا کہ یہ بھی حرام ہے۔ یہ بھی ایک تیسرا طریقہ ہے جو کہ منع ہے۔ دو ہی طریقہ ہے، بیوی یا باندی، اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے وہ حرام اور ناجائز ہے، جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے۔ تو اس آیت سے یہ جو چوتھی صفت ہے، اور اس سلسلے میں جو 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی کے لیے، مکمل کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور جنت کی ضمانت دی گئی ہے حدیث کے اندر شرمگاہ کی حفاظت کرنے پر اور زبان کی حفاظت کرنے پر۔ تو جو شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ کامیاب لوگوں میں سے شمار نہیں ہوگا، اور وہ قابل ملامت لوگوں میں سے شمار کیا جائے گا، اور حد کو پار کرنے والوں میں سے شمار کیا جائے گا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ 5ویں صفت کامیاب ہونے والے مومنوں کی، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، یعنی اپنی امانتوں کو جو انہیں سونپی گئی ہیں وہ پوری کرتے ہیں، امانت داری سے کام لیتے ہیں، خیانت نہیں کرتے ہیں، اور جو بھی وہ وعدے کرتے ہیں، پیمان کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اگریمنٹ کرتے ہیں، وچن لیتے ہیں تو اس کو نبھاتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں، امانت داری سے کام لیتے ہیں اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ بھی کامیاب ہونے والے مومنون کی صفت ہے۔ جب امانت دی جاتی ہے تو خیانت نہیں کرتے، جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہر طرح کی امانت داخل ہے۔ اللہ کی طرف سے جو امانتیں سونپی گئی ہیں انسان کو، دین کی امانت ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی احکام ہیں اللہ کی طرف سے، جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے، جو بھی فرض کیا گیا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، یہ ایک امانت ہے۔ تو اس امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بندوں کی طرف سے جو امانت دی جائے، سونپی جائے، مال کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، عہدہ اور منصب کی شکل میں، تو یہ بھی امانت ہے۔ ہر طرح کی ذمہ داری یہ امانت ہے۔ تو جو بھی فرض ہے، جو بھی ذمہ داری ہے انسان کے اوپر، دینی ذمہ داری ہو، عبادت کی ذمہ داری ہے، دینی اور شرعی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے مال کی شکل میں جو امانت دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، ہر طرح کی ذمہ داری، ملک اور وطن کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، یہ سب امانت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ایمانداری کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ ان امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور خیانت نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو وعدے ہوتے ہیں، چاہے اللہ کے ساتھ انسان نے وعدہ کیا ہو، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ کو معبود برحق ماننا اور اس کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، ان کے دین اور شریعت جو لے کے آئے ہیں اللہ کے پاس سے، اس پر چلنا، آپ کی پیروی کرنا، اور آپ کا درجہ کسی اور کو نہ دینا، تو یہ سب بھی وعدہ ہے۔ تو اس وعدے کو نبھانا، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کے احکام ہیں، جب انسان ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے رسول سے وعدہ کرتا کہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یہ وعدہ بھی داخل ہے، اور انسان آپس میں جو ایک دوسرے سے وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ بھی داخل ہے۔
یعنی اللہ کے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی، ان سے متعلق جو بھی امانتیں ہیں، جو بھی وعدے ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہیں، ان کو نبھاتے ہیں۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ مومنوں کی شان ہے۔ جبکہ اس کے برعکس امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے، منافق کی پہچان ہے۔ جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یعنی 3 اہم نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بولے بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امانت داری کا حکم دیا ہے، وعدہ نبھانے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقد عہد پیمان سب کو پورا کرو۔ اور ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو، جو جن کی امانتیں ہیں، ان تک پہنچا دو۔ تو یہ 5ویں صفت ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، امانت داری سے کام لینا، امانتوں کو نبھانا اور وعدوں کو نبھانا۔ 6ٹھی صفت اور یہ آخری صفت ہے کامیاب ہونے والے مومنوں کی، عشاء کی اذان بھی یہاں ہو رہی ہے، ہم جلدی سے ختم کریں گے۔ 6ٹھی صفت ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، پوری پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نمازوں پر ہمیشگی برتتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں، جماعت والی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور نماز کو تمام شرطوں کے ساتھ، تمام ارکان کے ساتھ، تمام واجبات کے ساتھ اور تمام سنن اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور نماز سے غافل نہیں ہوتے، نماز میں سستی اور کاہلی نہیں برتتے۔ یہ مراد ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کے شکار ہوتے ہیں، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، یا پڑھا تو ارکان، واجبات اور شرطوں اور سنن اور آداب کا خیال نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے، ہلاکت و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں، وقت پر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور نماز کے ارکان و واجبات کا خیال نہیں رکھتے ہیں، خشوع، خضوع، سکون، اطمینان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی نماز پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں، نماز پڑھنے کے باوجود خرابی ہے۔ اس لیے نماز کو طریقے سے پڑھنا چاہیے، نماز کی حفاظت کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غور کیجئے، جب سورہ مومنون کے ابتدائی آیتوں میں کامیاب ہونے والے مومنون کے اوصاف کا ذکر کیا ہے، تو سب سے پہلے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کا ذکر کیا، اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا۔ پہلے ذکر کیا جو نماز میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، اور آخر میں ذکر کیا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، شروع بھی کیا نماز سے اور ختم بھی کیا نماز پر۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز تمام عبادات میں سب سے عظیم ہے، سب سے افضل ہے۔ نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان نہیں۔ نماز مومن کی شان ہے، نماز مومن کی پہچان ہے، مومن کے لیے معراج ہے۔ لہٰذا نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ارشاد فرمایا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو کہ تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ تو نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز کا پابند نہیں اور جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہ کرے تو اس کے لیے کامیابی نہیں ہے، وہ کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ کامیابی مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے انسان نماز کا پابند ہو، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرے، اور نماز کو شرطوں اور واجبات اور سنن کے ساتھ ادا کرے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا،
حدیث میں ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا بندے سے. تمام اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا بندے سے وہ اس کی نماز ہوگی. اگر اس کی نماز درست ہوئی تو سمجھو وہ کامیاب ہے، اور اگر اس کی نماز درست نہ نکلی تو پھر وہ ناکام و نامراد ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ نماز بہت ہی اہم ہے ایک مومن کے لیے. ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے، لہذا نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز پر اتنا زیادہ زور دیا ہے. مومنین جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کی صفت میں سب سے پہلے آغاز کیا تو نماز کے ساتھ، اور اختتام بھی کیا تو نماز کے ساتھ. جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے، یہ 6 اوصاف جو بیان کیے گئے، بلکہ ایمان کو جوڑ لیں سب سے پہلے تو 7 جو ایک شرط ہے نجات کے لیے. ایمان، پھر نماز میں خشوع اور خضوع برتنا، اور پھر لغویات سے، بیکار کی باتوں سے پرہیز اختیار کرنا، اور اسی طریقے سے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا، اور پھر شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور پھر امانتوں اور وعدوں کو پورا کرنا، اور پھر نماز کی حفاظت، نماز کی پابندی کرنا. یہ اوصاف جن کے اندر ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ حسن انجام ہوگا، اچھا انجام ہوگا. ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت. ان کو بدلہ کیا ملے گا؟ جنت اور اس کی نعمتیں. اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. کس چیز کے وارث بننے والے ہیں؟ جنت کے وارث بننے والے ہیں، جنت میں داخل ہونے والے ہیں. جنت ان کا ٹھکانہ ہے، اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے نہیں نکلیں گے. جنت کی نعمتیں کبھی ان سے منقطع نہیں ہوں گی، ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے. یہاں پہ فردوس کا لفظ آیا ہے. فردوس کہتے ہیں جو جنت کا سب سے بلند ترین درجہ ہے، بیچو بیچ یہ درجہ ہے جنت کا. جنت کے بیچو بیچ یہ ہے درجہ، اور سب سے بہترین درجہ فردوس میں داخل ہوں گے جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے. چونکہ ان کے اوصاف اچھے ہیں لہٰذا ان کا بدلہ بھی سب سے اچھا ہوگا. محترم حضرات، یہ جو آیتیں ہمارے سامنے گزری ہیں، ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ اور ایمان بھی درست ہو. اس لیے کہ قد افلح المؤمنون، سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی بات آئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ایمان کے بعد اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی عبادت بھی کرے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرے. یہ بھی ضروری ہے. ایمان اور عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، اور عبادت بھی ہونی چاہیے انسان کے پاس، اور عبادت درست طریقے پر انجام ہونی چاہیے. یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ یہاں پر نماز کا بھی ذکر آیا اور زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا، اور یہ دونوں عظیم الشان عبادتیں ہیں. اور تیسری چیز حسن اخلاق اور حسن معاملات بھی ہونا چاہیے. ایمان اور توحید بھی، نماز اور زکوٰۃ بھی، اور حسن اخلاق اور حسن معاملہ بھی ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ زبان کی حفاظت کی بات آئی، پاک دامنی کی بات آئی، امانتوں اور وعدوں کو نبھانے کی بات آئی. یہ سب کیا ہیں؟ حسن اخلاق میں سے ہیں، حسن معاملات میں سے ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. اللہ کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان لا کر، اور جن چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ان پر ایمان لا کر، اور اللہ کی عبادت کر کے. اور بندوں کے حقوق کیسے ادا ہوتے ہیں؟ حسن اخلاق کے ذریعے سے، حسن معاملات کے ذریعے سے، بندوں کے ساتھ بھلائی کر کے، وغیرہ وغیرہ، جن کا بیان آپ کے سامنے ہوا ہے. تو محترم حضرات، اس طرح سے آج کا درس تمام ہوتا ہے. چونکہ اذان ہو گئی ہے عشاء کی اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے آج کے درس میں سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں کی روشنی میں کامیاب ہونے والے کے جو اوصاف جانے اور سمجھے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو نافذ کریں، ہم ان اوصاف سے متصف ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص پر قائم رکھے، توحید خالص پر اور سنت پر قائم رکھے، شرک و بدعت سے بچائے، نیک اعمال سے آراستہ ہونے کی توفیق بخشے، اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، اور اس کے صلے میں اللہ رب العالمین ہمیں جنت فردوس میں داخلہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء.